باد برباد وطن د باد برباد وطن د تباہی خبرې نه کو نورې معاف کری تو مولا معاف کری بس معاف کری بس معاف کری نہ میں عمل کماوا نہ میں فرض نبھاوا پلے گن کوئی نہ جدوں سوچا شرماواں تیری شان اچیری تے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر صدق اللہ العظیم۔ رب تعالیٰ نے دنیا جب سے قائم فرمائی ہے اور رہتی دنیا تک خوشیوں کا سلسلہ بھی دیا ہے اور پریشانیوں کا بھی۔ کہیں یہ نہ ہو خوشیوں کو دیکھ کر پریشانیاں بھول جائیں، یہ بھی نہ ہو کہیں پریشانیوں کو دیکھ کر جو ہے وہ خوشیاں بھول جائیں۔ اچھا، پھر خوشیاں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک وہ ہوتی ہیں جس کو شریعت نے محدود کر دیا ہے، جیسے کسی کے دنیا سے جانے پر شریعت نے خود ہی ایک حد بندی کر دی بھی 3 دن سے اوپر آپ نے غم اور سوگ نہیں منانا۔ تو ظاہر سی بات ہے ہم اس کے مکلف ہیں، لیکن کچھ حادثات ایسے ہوتے ہیں جو اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ان کو پھر تاریخ میں لکھا جاتا ہے، وہ یاد رہتے ہیں، جب بھی یاد آتے ہیں تو کم از کم شریعت کو تو ہم نے تھامنا ہے، آنکھیں بھی اور دل بھی غمناک ہو جاتا ہے۔ ان میں ایک واقعہ کربلا بھی ہے۔ اچھا، ان میں اس کے بعد اور بھی کئی واقعات ہیں جو قدرتی عمل سے ہٹ کر لوگوں کے جو ہے وہ طریقہ کار سے پہنچایا گیا۔ اچھا، اب میں جو بات کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت بڑی پریشان حال ہے اس وقت۔ کہیں سیلابی صورتحال ہے، کہیں بارش کا سلسلہ ہے، کہیں مسلمان قتل ہو رہے ہیں، کہیں دھماکے ہو رہے ہیں، کہیں جنگیں چلی ہوئی ہیں، اور جنگیں بھی وہ جو یک طرفہ، ٹھیک ہے، یعنی بچوں کے ساتھ جنگیں، عورتوں کے ساتھ جنگیں چل رہی ہیں۔ اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ وہ دین جو بڑی دھوم سے نکلا تھا آج وہ غریب الغربا ہے، وہ دین جو وطن سے بڑی دھوم سے نکلا تھا آج وہ غریب الغربا ہے۔ دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ تو میں نصیحت کے طور پر بھی اور عرضی کے طور پر ایک بات کر رہا ہوں کہ ہمیں توبہ کرنی ہے، ہمیں اللہ کی طرف سے رجوع کرنا ہے، ہمیں اپنے مال کو ہوا لگوانی ہے، بلکہ اپنے مال کو ان دکھیاری محبوب کی امت کے لیے خرچ کرنا ہے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے جو حضور کی محبت کا دام بھرنے والے حضور کی آمد پہ اپنے گھروں کو سجا رہے ہیں، جھنڈیاں لگا رہے ہیں، وہ اس بار اعلان کر چکے ہیں کہ ہم اپنا میلاد، اپنے حضور کا ذکر ان سیلاب زدگان کے ساتھ جا کر کریں گے، اور ان کے دکھ میں بھی شریک ہوں گے، اور حضور کی آمد کا مقصد بھی بیان کریں گے، ان کو اللہ کی طرف ہم رجوع ہونے کی دعوت بھی دیں گے، رجوع کرنے کی دعوت بھی دیں گے۔ تو بہترین طریقہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو جہاں آپ جو ہے وہ خوش رکھنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، مختلف جگہوں پہ جیسے KPK میں سوات کے مقام پر، منیر کے مقام پر، گلگت ہے، کشمیر ہے، پھر اپر پنجاب کے علاقے ناروال ہو گیا، گجرانوالا، گجرات، فیصل آباد، یہ پھر ادھر جو ہے اکاڑا ہو گیا، قصور ہو گیا، لاہور ہو گیا، یہ ایک سلسلہ ہے۔ اللہ معاف کرے، دریا چناب کا پانی بھی ابھی آ رہا ہے، ملتان، مظفر گڑھ اور آگے کے ایریاز کو خطرات بھی ہیں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عافیت کا سوال کرتے ہیں، لیکن ساتھ میں یہ بھی میں عرض کروں گا، عافیت کے ساتھ ہمیں اب نیکیوں میں اضافہ کرنا ہوگا، نیکیوں پہ استقامت پانی ہوگی، ان دکھیاریوں کے ساتھ ہم نے جا کر مدد کرنی ہوگی، ہیلپ کرنی ہوگی، اور ان کو اپنی خوشیوں میں 1500 سالہ جشن میں شریک کرنا ہوگا تاکہ ان کے دکھ کا مداوع ہو، اور پھر جب یہ سیلابی صورتحال ختم ہو تو ان کے ساتھ جا کر ان کی تعمیرات میں ہاتھ بٹانا چاہیے۔ میں یعنی شاید 2010 کا سیلاب مجھے اچھی طرح یاد ہے، اس پر اگرچہ مجھ پر روزے فرض نہیں ہوئے تھے، لیکن جو میں نے اس سال حالات دیکھے تھے، رمضان شریف کا مہینہ تھا، لوگوں کی ایک بے بسی تھی، اور ایک ایسا عالم تھا کہ دل دہل جاتا ہے۔ اور رات ایک دوست تھے، سفر پہ گئے ہوئے تھے، رات 12 بجے ان سے بات ہوئی تو وہ بتلا رہے تھے ہماری گاڑی بھی سیلاب میں پھنسی رہی، ہم کافی دیر سے جو ہے واپس پہنچ رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب سفر بھی مشکلات کا شکار ہو رہے ہیں۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اس پوری بات کو، گفتگو کو سنیے اور اس کو مزید شیئر بھی کیجیے، لوگوں کو احساسات دلائیے اور اپنی آخرت کی فکر کیجیے۔ موت تو آنی ہے، سیلاب میں، ایکسیڈنٹ میں، بیماری میں، کبھی بھی کسی انداز سے بھی، لیکن موت ایسی ہے کہ ہمیں خود کو افسوس نہ ہو یار ہم مر گئے، ہاں اچانک موت آ گئی، قبر میں چلے گئے، تو کوئی لمحہ، کوئی ایسا وقت اللہ کی نافرمانی میں نہ گزاریے۔
رب تعالیٰ نے تو وعدہ فرما رکھا ہے وما کان اللہ لیعذب من انت فیہم، رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب جب تک آپ ان میں ہیں تو ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے، یعنی اجتماعی عذاب نہیں دیں گے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ عذاب ہے یا آزمائش ہے، ہم 100% کوئی فیصلہ نہیں کریں گے، ہم یہی امید رکھیں گے رب تعالیٰ کی طرف سے کہ رب تعالیٰ ہمیں اس آزمائش سے محفوظ رکھے اور ایسے پکڑ سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔